الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس نمبر 4 صفحہ نمبر 13 کا اشارہ اے 13 کا اشارہ اے جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 یعنی 89 پڑھیں گے. تو یاد رہے ہم پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں قرآن کا، جس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ہر حصہ 5 صفحات پر مشتمل ہے. یعنی پہلے 5 صفحات ہم پڑھ چکے ہیں، جن کو دائیں ہاتھ کے 5 انگلیوں پر پیش کیا ہم نے، اس پر پیش کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ 6 سے 10 تک جن کو ہم بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کیا ہم نے. ہر انگلی کے اوپر 4 پور ہیں، 4 پوروں کے اوپر 4 اشارات رکھے ہم نے پیش کیے. اور اس کے بعد ہم 11 سے 15 پڑھ رہے ہیں. ان کے اندر بھی جو ہے اب اس کو بھی رائٹ ہینڈ کے 5 انگلیوں پر پیش کر رہے ہیں ہم. تو آج صفحہ نمبر 13 کے اندر ہم پہنچے ہیں. اس کا پہلا اشارہ ہم لے لیں گے. تو اب آگے ہم چلتے رہیں گے. تو یہ صفحات ایسے کھلیں گے، 11 یہاں سے، پھر 12 13، یہ 2 صفحات ایسے، اور 14 15 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر. تو ان میں جو ہے لگاتار بنی اسرائیل کی بدعمالی اور بد اخلاقیوں کا ذکر چل رہا ہے. جو اعادہ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کا اعادہ ہم کریں گے. جیسے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل. میثاق خون، قتل و اخراج یعنی نیکسٹ انگلی، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اور رسولوں سے صدوق. تو چلے ذرا ایک بار مختصراً دہرائیے اس کو یہاں سے میرے ساتھ ایک بار. بسم اللہ انگوٹھے سے. جاہل، چاندین، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ. تو مختصراً اس کو جوائن کیسے کریں گے ہم، جوڑ کیسے لیں گے جملے کے اندر؟ جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن، قاعدہ اور میثاق بھول کر. میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. سکرین نہیں آ رہے، سکرین نہیں ہے کسی کو؟ مجھے نہیں ہے. جی سکرین ہے. کتاب آنے پر انکار. چلیے اب جو ہے تیسرا صفحہ ہم جو ہے پڑھ رہے ہیں، اس کا 13واں صفحہ پڑھ رہے ہیں ہم. تو 13ویں صفحے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. تو 13واں صفحہ، اس میں جو ہمارے لیے اب جو نیکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ ہے کتاب آنے پر انکار. کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر. تو ہاتھ کی انگلیوں پر کیسے، یعنی بڑی انگلی جو بیچ کی ہے اس کے اوپر کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر. محترم مختصراً کیسے 3 بار دہرائیے میرے بعد. جی بسم اللہ. انکار، برا سودا، ایمان، طور. انکار، برا سودا، ایمان، طور. انکار، برا سودا، ایمان، طور. پھر سے ایک بار. انکار، برا سودا، ایمان، طور. جوائن کیسے کریں ہم، جوڑ کیسے لیں ہم جملے کے اندر؟ کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو. میثاق طور یاد رکھو. ایک بار اور. کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو. یہ 13واں صفحہ ہے، اس کے اندر یہ شامل ہے. تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں لگاتار جو ہے بنی اسرائیل کا، ان کے باطل عقائد، ان کی بدعمالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، ان کو بیان فرما رہا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے.
ان آیت کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو بھی نہیں آج اس کتاب سے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، آخری کتاب ہے، تو کہیں ہمارا رویہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں جو اسباق ہیں وہ ہے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، یہ معلوم ہے ہم سب کو، ایک دعا مانگ رہے تھے کہ انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا کہ اب وہ آئے ہیں۔ جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر انہیں انکار کر دیا، یہ ان کی عادت تھی۔ اور اس کے بعد ایک تو انتظار کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، جب آیا پھر انکار کر دیا۔ تو کیونکہ ان کے خاندان میں سے نہیں تھا وہ، بس یہ حسد تھا ان کے اوپر۔ تو اس کے بعد اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوگی، وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں ساری ہٹ جائیں گی اور پھر لعنت ان کے اوپر برسے گی اور محروم ہو جائیں گے سارے انعامات سے، تو کیا حالت ان پر ہوگی اس وقت۔ پہلی لائن کے اندر دیکھیں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، پھر دوسری کے اندر ایک لفظ ہے نیا، پھر تیسری کے اندر ایک، اوسطاً ایک الفاظ کو لے کر لفظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ قرآن کو سیکھنے کے دو قسم کے چیلنج ہمارے پاس ہے، ایک ہے الفاظ و معنی اور دوسرا ہے گرامر۔ اور الفاظ و معنی ہم اشارات اور فقروں کی مدد سے سیکھ رہے ہیں، اور گرامر ہم پی پی آئی اور عربک بول چال کی مدد سے سیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے تلاوت کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ولما جاءهم كتاب من عند الله ماشاء اللہ مصدقا لما معهم وكانوا من قبل مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين جزاکم اللہ ماشاء اللہ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، سو لعنت ہو اللہ کی ان پر، یعنی کافروں پر، ان کافروں پر۔ دیکھیے
व का माना और, लम्मा लम्मा और जब वलम्मा, यहाँ पे वलम्मा का माना और जब, जाअहुम जाआ वो आया, जाअहुम आया उनके पास या आई उनके पास, क्या आई, किताबुन किताब आई, वलम्मा जाअहुम और जब आई उनके पास किताब, मिन के माना से, इंदा होता है पास, के पास से, इंदल्लाहि अल्लाह के पास से, ठीक है, अल्लाह के पास। फिर उसके बाद मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़ुन तस्दीक करने वाली, ठीक है, मुसद्दिक़ुन मफ़ऊल है ये, जैसे सद्दक़ा युसद्दिक़ु, मुसद्दिक़ मुसद्दिक़ फाइल है, मुसद्दिक़ फाइल, तस्दीक करने वाली है, ठीक है, लिमा उसकी जो माअहुम, मा होता है साथ या पास, साथ या पास उनके, जो उनके पास है या जो उनके साथ, वकानू और वो सब थे, वकानू काना कानू ये जमा का सिगा है, और वो सब थे या वो थे, मिन से कब्ल पहले, कब्ल कहते हैं हम ऐसे भी पहले, यानी कब्ल किसी से पहले, यस्तफ्तिहूना बस फतह मांगते थे, फतह से है यस्तफ्तिहूना, फतह मांगते थे, अला पर, अल्लज़ीना यानी उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने अल्लज़ीना जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, कफरा कफरू कुफ्र किया, जमा गायब है, कफरू कुफ्र किया, फलम्मा पस जब, फिर जब, देखिए वलम्मा फलम्मा लिमा ये कितनी बार आया यहाँ पे, फिर जब, जाअहुम आया उनके पास, फिर से माँ जिसे आरफू, आरफा से है, आरफा पहचान को कहते हैं हम, पहचानने को, ठीक है, तो आरफू वो पहचानते थे, कफरू तो कफरू बिही, कफरू कफरा उन्होंने इनकार किया, बिही उसके साथ, कफरू बिही इनकार किया उन्होंने उसके साथ, फस लानतुल्लाहि लानतु, तो लानत है, सो या फा के माने सो या पस, तो सो या पस, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है, अलल काफिरीन काफिरों पर अल्लाह की लानत है। देखिए यहाँ पे जो बात है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न, यानी उनके पास जब आई एक किताब अल्लाह की तरफ से, तो वो तस्दीक करने वाली थी जो उनके साथ थी। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक बात कही है, इस बात को हम ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला ने कहा कि उन किताबों के अंदर गड़बड़ हो गई है, जो पीछे कुछ किताबें अल्लाह ने उन्हें दी थी अहले किताब को, उन्होंने उसमें एडिशन कर दी है, मिक्सअप कर दिया है, ये भी कहा है, और साथ में ये बात भी कही है कि उन किताबों में हिदायत और नूर आज भी है, हिदायत और नूर आज भी है, लेकिन साथ में दूसरी बात ये भी कही है कि कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, एक यानी हमसे कहा गया है कि कुल या अहलल किताब, कह दीजिए अहले किताब से, यानी लस्तुम अला शैइन तुम निराधार हो, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं है, तुम किसी पर भी नहीं हो, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, यहाँ तक कि जब तुम तौरात को और इंजील को कायम न करो या उसकी तालीम को उसी हालत में न मानो पूरी उसी तरह, लेकिन हमसे बदकिस्मती से ये कहा जाता है कि तुम कुरान के अलावा किसी चीज को छू नहीं सकते। जब हम उनकी किताबों को देखें, हमें कहा है कि देखने को, तो तब जाकर फिर हम उनसे कह सकते हैं कि तुम्हारी कोई असल बुनियाद है ही नहीं जब तक न तुम तौरात और इंजील को कायम करो। लेकिन कुरानी कहता है कि वहां उन्होंने जो है तहरीफ किया है तो और गड़बड़ की है, और साथ में कुरानी कहता है कि वहां हिदायत और नूर आज भी है। तो हमारे पास चेक करने का एक पैमाना है, जो कुरान हमारे पास है अल मुहैमिन, इस कसौटी से हम उसको चेक करेंगे और उन्हें बताएंगे देखिए जो चीजें इससे बिल्कुल प्रूव होती हैं वो तो माननी पड़ेंगी, जो नहीं होती उनको छोड़ना पड़ेगा।
تو ولما جاءہم جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے کتاب تو مصدقاً جو تصدیق کرنے والی تھی لما معہم ان کے پاس وکانوا من قبل اور اس سے پہلے یستفتحون وہ دعائیں مانگتے تھے. دیکھیں ان کے وہاں ہے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ علی الذین کفروا پھر اس کے خلاف انہوں نے جو ہے ان لوگوں نے انکار کیا. وہ دعائیں یہ مانگتے تھے کہ اللہ کسی کو بھیج رسول کو بھیج پیغمبر کو بھیج جو پھر بنی اسماعیل کے اندر انہوں نے کہا کہ اس میں آئے گا تو ان کے اس میں نہیں آیا. تو مدینہ کے یہودی جو تھے اس نبی کی آمد کا انتظار کرتے تھے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. جب بھی انہوں نے مدینہ کے مشرکوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکیں. خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان کی باتوں کو جان چکے تھے. بس مدینے کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے. صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس علم پر بھی عمل ہونا چاہیے. جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. تو انہیں کیا ہوا ما عرفوا فلما جاءہم ما عرفوا پھر جب ان کے پاس آیا حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ یعنی انہوں نے انکار کیا. کفر کے معنی یہ بھی ہے انکار کیا انہوں نے. تو کیسے پہچانتے تھے یعرفون ابناہم کما ایسے پہچانتے تھے وہ کہ جیسے اپنے بیٹوں کو یعرفون ابناہم تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے کما یعرفون. تو لیکن پھر کیا ہوا تو حسد من عند اللہ تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے حسد کیا پھر سے آنے کے بعد پھر انہوں نے حسد کیا پہچانتے تھے. تو فلعنت اللہ علی الکافرین تو لعنت ہے کافروں پر. انہوں نے رسول کا انکار کیوں کیا اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے کیا کیا انہوں نے اور بھی زیادہ مزید تفصیل آئے گی. تو ایک حدیث ہم لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت صفیہ جو تھی صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی. تو وہ دوسرے کی بھانجی تھی. وہ فرماتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چاچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے یعنی تب وہ اپنے ہی گھر میں موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھنے گئے جب لوگ گھروں میں گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا یعنی دیکھنے گئے کہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پیغمبر آیا ہے نبی آیا وہ دیکھنے گئے. تو دیکھنے کے بعد جب پھر گھر لوٹے تو پھر انہوں نے گفتگو کی پھر انہوں نے سنی حضرت صفیہ نے کہ چاچا انہوں نے کہا بھتیجے نے چاچا سے کہ کیا یہ حقیقت ہے وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں. تو والد نے کہا ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے. دیکھیے قسم کھا کے کہا یہ وہی ہے. تو چاچا نے کہا کہ کیا تم کو یقین ہے تو والد نے کہا بالکل مجھے یقین ہے. تو پھر چاچا کہتا ہے تو پھر اب کیا ارادہ ہے تمہارا تو پوچھنا کیا چاہیے تھا اس میں کہ کیا ارادہ ہے تو فوراً تو جا کر ان کی اتباع کرنی چاہیے تھی. اب کیا ارادہ تھا بس والد نے کہا میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا یعنی مرتے دم تک اس کی مخالفت کروں گا اس سے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. سیرت ابن حشام کے اندر جلد 2 کے اندر یہ واقعہ بھی ہے. تو دیکھیے پوری یعنی زور لگاتے تھے یہ ان کا کام تھا. تو چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کی پیغمبروں کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دل کے اندر ایمان کا اضافہ فرمائے. چلے بسم اللہ ترجمہ کیجئے. ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتابن کیا کتاب ایک کتاب من عند اللہ کس کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس
मुसद्दिक़ुन तस्दीक करने वाली तस्दीक करने वाली लिमा मअहुम उसकी जो उनके पास थे जो उनके पास थी। पास है। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम। जरा पूरी और आयत जब आई जब उनके पास आई किताब करने वाली अल्लाह की तरफ से जो उनके तस्दीक करने वाली उसकी जो उनके पास थी। हाँ वकानू और क्या हुआ थे वो मिन क़ब्ल इससे पहले यस्तफ्तिहूना फतह मांगते मांगते फताहा यस्तफ्तिहूना इसी से अलल लज़ीना उनके खिलाफ उन लोगों ने जो कफरू कुफर किया। कुफर किया, इनकार किया। यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू फतह मांगते उन और उन मांगते थे उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। फलम्मा जाअहुम फिर जब बस आई जब उनके पास वो हक आया उनके पास या आई उनके पास फिर वो जब हक आया उनके पास मा अरफू जिसे जो वो पहचानते थे या जिसे जानते वो थे, पहचानते थे जिसे वो पहचान कफरू बिह फिर क्या तो हुआ उन्होंने कुफर किया उसके साथ इनकार किया, मुनकिर हो गए उसके। मा कफरू बिह मा अरफू कफरू उसके बिह उसके मुनकिर हो गए, जिसे वो पहचानते थे तो उन्होंने कुफर किया उसके साथ उसके मुनकिर साथ हो गए। फलअनतुल्लाहि तो लानत हो अल्लाह लानत की हो अल्लाह की अल्लाह अलल काफिरीन काफिरों पर काफिरों पर, इनकार करने वालों पर। अल्लाह। चलिए तर्जुमा कीजिए मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़न मुसद्दिक़ुन अल्लाह के पास से सजा, अल्लाह के पास से सवाब, अल्लाह के पास से तस्दीक करने वाली। डी पार्ट बी पार्ट अल्लाह के पास से सवाब। डी पार्ट मुसद्दिक़ुन है, मुसद्दिक़ुन तस्दीक करने वाली अल्लाह के पास से तस्दीक करने वाली। बिल्कुल सही जवाब है ये। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल तर्जुमा कीजिए मा अरफू जो वो पहचानते हैं, जो उन्होंने पहचाना। बी पार्ट, सी पार्ट जो आपने पहचान लिया, डी पार्ट जो हमने पहचान लिया। जो वो पहचानते थे, जो हम सी पार्ट आएगा, सी पार्ट जो वो पहचानते थे। बी पार्ट डी पार्ट ये माजी है, जो जी उन्होंने बिल्कुल, नहीं पहचान लिया जो उन्होंने जो पहचान पहचानते थे लिया। ऑलरेडी। बी माजी है, जो उन्होंने पहचान लिया। माजी है बिल्कुल ये, बिल्कुल माजी का है, पहले जमा माजी वाला है, सेगा गायब, बिल्कुल माशाल्लाह। बी जो पार्ट उन्होंने पहचान पहले लिया, माजी बी जमा, पार्ट सही जवाब। अगला पहले माजी सवाल जमा है। हाँ, तर्जुमा कीजिए कफरू बिही जो यानी उन्होंने कुफ्र किया उसके साथ, उसके साथ, पहला ही आएगा, ए पार्ट ही उसके आएगा। साथ आप कुफ्र करते उसके थे, उसके मुनकिर हो साथ गए, इनकार किया, मुनकिर हो गए। उन्होंने कुफ्र किया उसके साथ। बिल्कुल ए पार्ट सही जवाब है। जज़ाकल्लाह खैरन, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए तर्जुमा कीजिए फलअनतुल्लाहि अल्लाह की लानत के साथ, अल्लाह की लानत सो हो अल्लाह की लानत सो अज्र तो हो अल्लाह अल्लाह की लानत हो उन पर, सो अल्लाह की लानत हो उन पर। सी पार्ट फलअनतुल्लाह यानी सी पार्ट, डी पार्ट बिल्कुल सी पार्ट सही जवाब है माशाल्लाह। बनी इसराइल अल्लाह ताला से एक डैश डैश की दुआ मांग रहे थे। उन्हें इस नबी की आमद के बारे में और उसकी पेश निशानियों के बारे में इल्म हो चुका। तो एक नेक आदमी, एक नबी, एक आलिम, एक फरिश्ता, किसके बारे में? बी पार्ट, एक डी नबी, पार्ट बी पार्ट, एक नबी बी पार्ट। माशाल्लाह, एक नबी के बारे में, बिल्कुल जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए जब वो नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बनी इसराइल ने डैश डैश का इनकार कर दिया, नाफरमानी करके, वफादारी करके, अनजाने और जानबूझ कर नाफरमानी करे।
جان بوجھ کر کے یعنی نافرمانی کر کے اور جان بوجھ کر کے انہوں نے انکار کیا. بالکل. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ کی ڈیش ڈیش، اللہ محبت کرتا ہے ان سے، دور کر دیتا ہے انہیں اپنی رحمت سے، سزا دیتا ہے، جہنم میں پھینک دیتا ہے. ایک سے زائد جوابات. بی سی ڈی. بالکل، جزاک اللہ یاسین صاحب، ماشاء اللہ. بی سی ڈی صاحب، سب کا شکریہ. چلیے الحمدللہ. اس میں دیکھیے رواں ترجمہ اس آیت کا ہم دیکھیں گے. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت. تو دیکھیے اس آیت کی روح سے ہم اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں، انکار نہ کرنے والا بناؤں. پھر احتساب اور تصور، یعنی پھر یہ کر کے سب پلان بنائے اپنا کہ مثال کے طور پر انشاءاللہ میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، تاکہ میں کافر کی طرح نہ ہو جاؤں. تو اللہ سے یہ دعا کرنے. اسماء اور افعال ان آیت کی روشنی میں دیکھیں. جیسے کتاب کی جمع ہے کتب، کیا ہے کتاب کی جمع؟ کتب. ماشاءاللہ. اب دیکھیں اس میں جو صحت مند افعال استعمال ہوئے ہیں، جیسے کفرو. کفرو کا ٹی پی آئی کہاں کی طرف ہوگا؟ رائٹ سائڈ 4 انگلیاں. رائٹ سائڈ 4 انگلیاں. جی ماشاءاللہ. کفرا سے اس کا مادہ ہے، کفرا سے یہ فاعل یہاں سے فعل ہے. چلیے دہرائیے میرے ساتھ، بسم اللہ. یہ کافی بار پڑھ چکے ہم. کفرا یکفر اکفر. کافر کفرا یعنی اس نے انکار کیا، یکفر وہ انکار کرتا، اکفر انکار کرتا. چلیے دوسرا ہے، اب ہے عرفو. عرفو کا کہاں ٹی پی آئی ہوگا؟ عرفو رائٹ سائڈ 4 انگلیوں سے. جی ماشاءاللہ. عرفو. عرفو عرفہ سے ہے. عرفہ کا کیا یہاں سے، یعنی اس نے پہچانا، وہ پہچانتا ہے. یہ عرف پہچان، عارف پہچاننے والا. تو معروف اور عرفان اسی سے. چلیے دہرائیے میرے بعد. عرفہ یعرف اعرف. عرفہ یعرف عرف. عارف معروف عرفان. عارف معروف عرفان. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. اسی طرح ہے کمزور حروف والے افعال، یکساں حروف والے افعال، یکساں حروف والے اور حمزہ والے. جیسے جاء. جاء تو جاء وہ آیا، جاءہم وہ سب آئے. تو جاء وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے. چلیے دہرائیے. جاء یجیء جی، دہرا چکے ہیں. جائن مجی مجیہ. جائن مجی مجیہ. اسی طرح ہے دوسرا حمزہ والا کانا. ٹھیک ہے، کانا والا. تو کانا وہ تھا، یکونو وہ سب تھے، وہ سب ہوتے ہیں. کن ہونے والا ڈیش کون. چلیے کانا یکونو کن. کانا یکون کن. کائن ڈیش کون. کائن ڈیش کون. دیکھیے اس میں مزید بھی حروف والے افعال، جیسے مصدقن. مصدقن کا ٹی پی آئی کہاں کی طرف ہوگا؟ مصدقن. یہ فاعل ہے. یہ فاعل ہے. جی یہ فاعل ہے. اوپر سے دینے والے کا ہاتھ. صدقہ اس نے تصدیق کی. یصدق وہ تصدیق کرتا ہے. صدق تصدیق کر. اسی سے چلیے دہرائیے. صدق یصدق صدق. صدق یصدق صدق. مصدق مصدق تصدیق. مصدق مصدق تصدیق. ہاں ایک بار اور ذرا ساتھ میں دہرائیے. صدق میرے ساتھ. صدق یصدق صدق. مصدق مصدق تصدیق. تصدیق. اسی طرح ہے
جو ہے انقلاب اس کے وزن پر ہے، استغفرہ کے وزن پر ہے۔ یستفتحون، یستفتحو جو ہے استفتحہ سے ہے، یعنی اس نے فتح مانگی، وہ فتح مانگتا ہے۔ استفتح فتح مانگ، مستفتح فتح مانگنے والا، مستفتح فتح جسے فتح مانگی گئی ہو، استفتح فتح مانگی۔ چلیے دہرائیے ذرا میرے بعد، استفتح یستفتح، استفتح، استفتح، ہاں، مستفتح، مستفتح، استفتاح، استفتح، ہاں، ایک بار اور ساتھ میں، استفتح ایکو ہو رہا ہے، ہاں، یستفتح، استفتح، مستفتح، مستفتح، استفتاح، استفتح، استفتاح، ٹھیک ہے۔ استفتح، چلیے استفتح کا فعل امر بتائے۔ استفتح، استفتحا، استفتی، یہاں سے استفتاح، صاحب کو ایکو ہو رہا ہے کہیں، دو موبائل لگے ہیں اور دو چیزیں۔ چلے استفتح جو ہے، استفتح اس کا جو ہے فعل امر ہے، صحیح جواب ہے یہ۔ جاء سے کام کا نام یعنی مصدر بتائے۔ جی، مجی، جائن، جیئت، یہ ہونا چاہیے تھا مجیتن، یہ ہے جیتن، لیکن ہاں بالکل آپ نے کہا ٹھیک، تو لیکن یہ مجیتن ہونا چاہیے، مجیہ، تو یہ جیا، جیا، مجیز کا ہلو مجیز کا مفعول ہے، بالکل بالکل۔ زبر ہونی چاہیے، جیا لکھا ہے نا، جیا ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں آیا نا مجیہ ہونا چاہیے تھا، مجیہ، مجی، مجیہ، مجی ڈیش مجیہ، تو یہاں پہ جیا لکھا ہے سیدھے، اس لیے یہ جو ہے تبھی کہا تھا میں نے، یہ آدھا لکھا گیا ہے یہاں پہ آدھا۔ چلیے نیکسٹ، مجیہ لکھا ہے، نیکسٹ ہے کتاب، جیسے کتاب کی جمع بتائے، کتاب، کتب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح جواب ہے۔ الحمدللہ آج کا لیسن اتنا ہی، اختتام ہو چکا ہے اس کا۔ چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔